السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ میں کچھ دیر انتظار کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ لائیو آ جائیں، پھر ہم انشاءاللہ اس سیشن کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تب تک جو ہے سب کو نوٹیفیکیشن چلی جائے کہ ہم نے اپنا لائیو سیشن سٹارٹ کر دیا ہے۔ میں انتظار کرتی ہوں، آپ نے جس چیز کو ٹیگ کرنا ہے، جہاں جہاں آپ نے سینڈ کرنا ہے سینڈ کر دیں، کیونکہ آج کا ٹاپک بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی پیرنٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، اور ہر گروپ کے لیے، ہر ایج گروپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے تو بھی آپ کو یہ سننا ہے، رائٹ؟ انشاءاللہ بس ہم کچھ ہی سیکنڈز میں اپنا جو ہے سیشن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بتاتی چلوں کہ یہ سیریز ہے 6 months تھراپی فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، یہ اسی کا ایک لیکچر ہے، اور آپ کو سارے پرانے لیکچر جو 8 ویک کے لیکچرز ہیں وہ آپ کو پیج سے مل سکتے ہیں، اور آج 9th ویک ہے الحمدللہ۔ اور آپ میں سے جس کو سارے سیشن چاہیے وہ مجھے میسج کر سکتا ہے، انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پہ سارے آڈیوز جو ہے میں سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیروں سے اجالوں کا سفر۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں اور آپ کو اس اندھیرے سے باہر نکال لاؤں، اور کوشش کر رہی ہوں الحمدللہ، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی ہوں، اور آپ لوگوں کے میسیجز وغیرہ ریسیو ہو رہے ہیں، اور انہی ٹاپکس کے اوپر پھر میں لائیو سیشن کر رہی ہوں۔ جو زیادہ سے زیادہ مسئلے آ رہے ہیں انہی میں سے یہ ایک مسئلہ تھا۔ بیسیکلی میرا ٹاپک یہ نہیں تھا سے نو ٹو پوائنٹ، کوئی اور وجہ تھی، لیکن جب اس کی ہم بیس پہ گئے، اس کی روٹ پہ گئے، جب اس کی روٹ پہ گئی تو پتہ چلا کہ مین وجہ جو تھی وہ یہی تھی۔ ایک سیکنڈ، تھوڑا نیٹ ورک پرابلم کر رہا ہے، میں ایک دفعہ چیک کر لوں کیونکہ دوسرے پیج پہ نیٹ ورک پرابلم آ رہا ہے۔ لیٹ می فکس اٹ فاسٹ۔ الحمدللہ یہ فکس ہو گیا۔ تو مجھے جب بہت سے میسیجز اور پرابلمز آ رہی تھی، جب لوگ شیئر کرتے ہیں تو ان میں سے بہت زیادہ پرابلم ایک چیز کے اوپر آ رہی ہے جس کا نام ابھی میں نہیں لوں گی، لیکن جب اس کی روٹ میں گئی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو وہ اس کا آنسر یہی تھا، پورن، رائٹ؟ تو ہم انشاءاللہ اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے کسی ایک بندے کو یا ایک سائٹ پہ ایک کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو ضرور آپ نے سینڈ کرنا ہے، رائٹ؟ بے شک آپ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے شک آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں یہ پرابلم نہیں ہے، بے شک آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے فرینڈس میں یہ پرابلم نہیں ہے، آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، آپ نے کسی نہ کسی کو، چاہیے آڈیو فارم میں آپ مجھ سے مانگ لیں، مجھے میسج کر کے میں آپ کو دے دوں گی، آپ نے کہیں نہ کہیں یہ بات آپ نے پہنچا دینی، کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان جسے سفر کر رہے ہیں۔ مجھے اس کا تب پتہ لگا، آج میں کسی سے ڈسکس کر رہی تھی کہ آج میرا یہ ٹاپک ہے، تو وہ بڑا حیران ہوئی، کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ایسے بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس اس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں، اور میں نے کہا ایک ہی اس کا رزلٹ نکالا جائے، سب کو اکٹھے بتا دیا جائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا بس آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی سے یہ سبجیکٹ ضرور شیئر کرنا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے طریقے سے اس سبجیکٹ کو پورا کر سکوں۔ یہ صرف ایک سبجیکٹ نہیں، یہ بہت سی زندگیوں کا سوال ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے، اور یہ مسلمس میں بھی پرابلم ہے اور غیر مسلم میں بھی پرابلم ہے۔ میں نے جب یہ اسٹیٹس لگایا کہ آج کا میرا سیشن یہ ہے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ پوائنٹ ہے کیا، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس ورڈ کا نہیں پتہ یہ ہے کیا۔ سے نو ٹو پوائنٹ، یعنی ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ پوائنٹ ہے کیا؟ پوائنٹ جو ہے وہ شارٹ فارم ہے پورنوگرافی کی، رائٹ؟ اردو میں اگر آپ سمپل مطلب اس کا لے لیں تو یہ ہے فحاشی، ٹھیک ہے؟ وہ ویڈیوز جو فحاشی پھیلاتی ہیں، وہ رائٹنگز جو فحاشی پھیلاتی ہیں، وہ فوٹوگرافس جو آپ کے اندر سیکشول ڈیزائرز پیدا کرتی ہیں، ان کو اروز کرتی ہیں، آپ کی فیلنگز کو اروز کرتی ہیں، ان کو کہتے ہیں پورن۔ اور اس سب چیز کو کیا کہتے ہیں؟ پورنوگرافی، فحاشی۔ اگر آپ اس کا چھوٹا سا مطلب دیکھیں تو وہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔
سب سے پہلی بات یہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ایک انڈیویجول پرابلم، یہ پرسنل پرابلم نہیں ہے، اب یہ کلچرل پرابلم ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ. اور بات یہ کہ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ گناہ کا کام نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں کہ گناہ کا کام نہیں تو پھر آئیں سب کے سامنے آ کے کر کے دیکھیں. کریں، آپ سب کے سامنے کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. یعنی یہ اس طرح کی رائٹنگز کو پڑھنا، اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا یا آڈیوز کو دیکھنا اگر بہت اچھا کام ہے تو کیوں آپ اندھیرے کا استعمال کرتے ہیں؟ کیوں آپ اپنے موبائلز پہ لاکس لگاتے ہیں؟ کیوں آپ لیپ ٹاپس کو کسی ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا؟ کیوں آپ نے اپنے ماں باپ سے چھپ کے دیکھتے ہیں؟ کیوں آپ نے اپنی بیویوں سے چھپ کے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ حلال ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں تو سب کے سامنے کر کے دیکھیں. کیا ہمت ہے؟ نہیں ہے نا. یہاں میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. گناہ تو یہ بہت بڑا ہے، لیکن میں نے یہ جب سٹارٹ کیا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے اس چیز سے لوگوں کو باہر نکالنا ہے. دیکھیے، اگر میں گناہ گاروں سے نفرت کرنا شروع کر دوں تو میں ان کے مسئلوں کو سالو نہیں کر سکتی. گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گاروں سے تو نفرت نہیں کرنی. مجھ سے کوئی مجھ سے بات کرتا ہے کہ ہم اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں تو میں کہتی ہوں الحمدللہ کہ آپ نے مجھ سے شیئر کیا. اگر وہ اپنی پرابلم شیئر نہ کریں تو کیا ہو، اس کا کیا رزلٹ نکلے؟ مسئلے کا حل ہی نہ نکلے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی اس میں انشاءاللہ کہ آپ کس طرح آپ کا نفس آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہیں، بتائیں باجی ہم کیا کریں، ہم کیسے یہاں سے باہر نکلیں، رائٹ؟ تو کئی جگہ پہ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور جہاں پہ گناہ سمجھا جاتا ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو موویز ہیں، اس طرح کی چیزیں کیوں دیکھی جاتی ہیں، پہلے ہم دیکھیں یہ کیوں دیکھی جاتی ہیں. دیکھیں، آپ کو پتہ ہے جب ہم بچپن میں تھے تو جو ڈرامے لگتے تھے انڈیا کے یا موویز لگتی تھی تو وہاں پہ اچانک کیا ہوتا تھا، جب کوئی ایسا سین آنے لگتا تھا تو وہ فوراً سے آگے پھول آ جاتے تھے، رائٹ؟ نظر نہیں آتا تھا پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو ایک کیوریوسٹی پیدا ہوتی تھی، آخر اس پھولوں کے پیچھے کیا ہے، یہ جو اچانک چادر آگے اس کے پیچھے کیا ہے، رائٹ؟ پھول آگے اور دیٹس اٹ، پردہ آگے آ گیا تو کیوریوسٹی ہوتی تھی. یعنی ہمیں اس طرح کا بچپن سے ہی کچھ چیزیں انکانشیسلی ہمارے سامنے آ رہی. اب تو آپ دیکھیں کہ اوپنلی آپ ٹام اینڈ جیری کے کارٹونز دیکھ لیں، آپ کوئی بھی اور کارٹونز دیکھ لیں، ان میں اوپنلی کچھ ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، چاہے ان میں صرف ان کی ٹانگیں دکھائی جا رہی ہیں، اور ظاہرہ بچوں میں ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوا ہے، رائٹ؟ تو کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیوریوسٹی سے، جو بچپن میں. تو سب سے پہلے میں بچوں کی بات کروں گی. 12 to 14 ایج میں یہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب یہ بیفور 12 بھی ہے، رائٹ؟ یہ بچوں میں بہت زیادہ چیزیں آتی جا رہی ہیں. کیوں؟ دیکھیں، میں سب کی طرف آؤں گی، لیکن دیکھیں جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ہارمونز بڑھ رہے ہوتے ہیں، کم ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے باڈی پارٹس میں چینج آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیوریس ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس جاننے میں وہ کچھ ایسی چیزیں اوپن کر بیٹھتے ہیں، کچھ ان کی فرینڈز ان کو ٹیگ کر دیتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں اس میں، اور وہ غلط طرف چلے جاتے ہیں. یعنی کیوریوسٹی سے کام شروع ہوتا ہے، رائٹ؟ باہر ابراڈ میں اس کی باقاعدہ سیکس ایجوکیشن دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو پہلے سے ہی یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ فزیکل ریلیشن اتنا کامن ہو گیا. یعنی کہ چھوٹی 11 سال کی بچی ہے، وہ یہ کام کر رہی ہے، اس کو پتہ نہیں اس کا رزلٹ ہوتا کیا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. وہ جس لڑکے کے ساتھ انوالو ہے اس لڑکے کو بھی نہیں پتہ، یا اس کو پتہ بھی ہے تو وہ ایک دوسرے کو یوز کر لیتے ہیں، اور رزلٹ میں کیا ہو جاتے ہیں؟ پریگننسی ہو جاتی ہے. ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کریں کیا نہیں. کیوں؟ وہ جب یہ سب کچھ اب وہاں پہ ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ آپ کو ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ایسے ایسے ہونا ہے، آپ نے ایسے سیف سائٹ پہ جانا ہے. یعنی غلط طرف بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسی ویب سائٹس دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو چیک کریں. ان کے نزدیک تو گناہ ہے ہی نہیں، کہتے ہیں ویب سائٹ پہ وزٹ کریں، آپ کو کیسے ہی کام کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. اور اس طرح کرتے کرتے وہ پورنوگرافی کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی ان بچوں کو بتایا جاتا ہے، یہ باہر کی بات بتا رہی ہوں. اور ہمارے یہاں کے جو دیسی بچے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے، وہ اور زیادہ کیوریس ہو جائیں کہ ہم پتہ لگائیں آخر ہوتا کیا ہے، ہمارے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے، رائٹ؟ تو یہ بچوں میں بہت زیادہ آتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت بڑا رول جو ہے والدین کا ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. بڑوں میں کیوں آ رہا ہے؟ جناب کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیاں ٹائم پہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ گھر والے شادی نہیں کرتے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ گھر والے کہتے ہیں تم اچھی ڈگری لے آؤ، تمہاری جاب ہو جائے، تم اچھا کما لو، پھر ہم تمہاری شادی کریں گے. اور چونکہ وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بالغ ہو گئے ہوتے ہیں، ان کے اندر ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں جیسی ہارمونل چینجز آتی ہے تو آپ کے اپنے اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکشن بڑھ جاتی ہے. تو گھر والے کیا کرتے ہیں؟ وہ شادی نہیں کرتے، اور اس وجہ سے وہ غلط کام پہ لگ جاتے ہیں. وہ اپنی جو فزیکل ڈیزائرز ہیں وہ ان سب کو دیکھ کے، اپنا جو پلیئر ہے، سکون ہے، اس کو دیکھ کے حاصل کر رہے ہوتے ہیں،
رائٹ. اس میں ایک وجہ یہ ہے گھر والے شادی نہیں کر رہے ہوتے. کئی جگہ پہ تو میرے پاس ایسے مسئلے آ رہے ہیں کہ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کہیں لیکن وہ کہہ نہیں پا رہے, وہ بتا نہیں رہی ہوتی کہ یہ اب ہماری کنٹرول سے باہر ہے, آپ ہماری شادی کر دیں. جیسے دین کہتا ہے کہ آپ نہیں شادی کرنے کی استطاعت آپ میں نکاح میں, تو آپ روزے رکھنا شروع کر دیں, کیونکہ جو روزے ہیں وہ آپ کو ان چیز سے روک کے رکھتے ہیں, باندھ کے رکھتے ہیں. اب جو انسان فارغ ہے, جاب لیس ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں, تو اس کے پاس ایک ہی کام ہے کہ وہ فحش فلمیں اور فحش گانے اور یہ سب کچھ دیکھے, رائٹ, کہ اس کو سکون ملے. اصل میں جو یہ لوگ ہیں نا, یہ ایک اور ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو وہ دنیا, وہ لوگ, وہ پارٹنر زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کمپیریزن ٹو ریئل ورلڈ, رائٹ. وہ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں, وہ بس وہ موقع چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پہ ہم یہ گندی چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ مسئلہ آ رہا ہے جہاں پہ عورتوں کی خاوند جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں, کئی کئی سال باہر رہتے ہیں, یا پھر ایک سال میں ایک دفعہ چکر لگاتے ہیں. اب وہ بیویاں جو ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ کام اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتی ہیں. لڑکے باہر دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں عورتیں یہاں دیکھ رہی, ٹھیک ہے. گندے گانے, ٹھیک ہے. جب آپ گندے گانے دیکھیں گے تو کیا ہوگا, آپ کے اندر وہ چیز آئے گی کہ ہاں اور دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے. بے شک گانوں میں انکمپلیٹ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, لیکن آپ کمپلیٹ پیکج چاہتے ہیں کہ مجھے کمپلیٹ پتہ چلے کہ یہ ہوتا کیا ہے, تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اب بچوں کو ایک بہت زیادہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ یہ ورڈ سیکس ہے کیا. ان کو بتائیں بھی یہ اس طرح کا ورڈ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہے کیا, ہے کیا, یہ بولتے ہوئے بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے وہ نیٹ پہ جاتے ہیں, وہ سارا میٹیریل یوٹیوب سے ان کو مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. سب کچھ اوپن ہے, سب کچھ کھلا ہوا ہے. ایک بچی کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوا, میں لٹری آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کسی نے ایک بچی کو کلپ جو ہے وہ سینڈ کر دیا, اس پہ کلک کرو, ٹھیک ہے. اس لڑکی نے اس پہ کلک کیا اور اس کے سامنے ایک ویڈیو چلی جو بالکل نیوڈ تھی, لڑکا لڑکی کی. اس نے وہ دیکھی, پہلے تو وہ ڈر گئی, اس نے بند کر دی. اب یہ بچی کس کلاس میں ہے, 5 کلاس میں, ٹھیک ہے, جس وقت کی میں بات بتا رہی ہوں. اور اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا. پھر اس نے 1 دفعہ دیکھا, پھر اس نے 2 دفعہ دیکھا, پھر وہ 3 دفعہ, 4 دفعہ, اور وہ دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی. اور اس کا یہ حال ہو گیا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ میں نے یہ مسئلہ دیکھا ہے. میں کہتی تم پڑھتی کیوں نہیں. وہ پھر بڑی ہو کے 8 کلاس تک پہنچ گئی. تو میں نے کہا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, تمہیں کیا مسئلہ. تو وہ رونے شروع ہو گئی. وہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہوں تو میں چیخیں مارتی ہوں, میں روتی ہوں. میں نے کہا کیوں. کہتی میں چیخیں مارتی ہوں, میں روتی ہوں. ایک سیکنڈ, کنیکشن جو ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہے, کچھ مس نہ ہو جائے دوسرے پیج پہ, بس آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے. الحمدللہ ہو گیا صحیح. تو وہ کہتی ہے میں اپنے آپ کو دیکھ کے اس حالت میں, تو میں اپنے آپ کو دیکھ کے میرے ڈر جاتی ہوں. اور وہ چیخیں مارتی, کبھی واش روم میں, کبھی اپنے خود بال نوچتی ہے, اس سے پڑھ نہیں پاتی. وہ سارے امیجز اس کے ذہن میں آتے ہیں, ذہن یہاں سے خراب ہو گیا. گھر والوں نے کھلے عام موبائل دے دیا, جاؤ تم یوز کرو. اور گھر والے یہ بھی نہیں دیکھتے, دیکھیں نا, بچے جو ہیں وہ چھپ چھپ کے جب دروازے بند کر کے اندھیرا کر کے لیپ ٹاپس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, موبائلس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو کیوں نہیں چیک کیا جاتا, کیوں کوڈ لگائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, کیوں ان کے موبائلس پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں, کیوں وہ چھپ چھپ کے سب کچھ دیکھتے ہیں. اس چیز کا ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اندر کیا کام کر رہے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پیرنٹس بالکل ہی ان اویئر ہیں, پیرنٹس بالکل ان اویئر ہیں کہ ان کے بچے کر کیا رہے ہیں. اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور نیٹ جو ہے وہ مجھے لگاتار بہت تنگ کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ اس کو فکس کر دیں بس جلدی سے. جتنا امپورٹنٹ ٹاپک اگر رکے گا تو پھر آپ کو اس چیز کا مزہ نہیں آئے گا. جی جی بالکل, سیشن انٹرپٹ ہو رہا ہے سسٹر, بس ویٹ کریں. الحمدللہ. تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کر کیا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے مذہب میں تو یہ بات ہے نا, ہمارے مذہب میں تو یہ بات ہے نا کہ ورجن ہونا ایک مطلب مقدس ہونا, پاک ہونا ضروری ہے, رائٹ. لیکن باہر کے ممالک میں اس چیز کو اتنا زیادہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے
برا نہیں سمجھتے کہ اگر شادی سے پہلے کسی کا کوئی ریلیشن ہو جائے کسی کا، اس چیز کو برا نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اپنے نکاح سے پہلے کوئی ایسا ریلیشن رکھنا۔ تو ان سب کو آپ تبھی بچا سکتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کے موبائل کا دھیان رکھیں گے، ان کے جو وہ کہاں پہ یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ وغیرہ، جب آپ ان کو سیپریٹ رومز میں سب کچھ دے دیتے ہیں تو وہ چھپ چھپ کے کام کریں گے، کیوں نہیں اوپنلی کیا جاتا یہ سب کچھ۔ میرے پاس ایک کیس اس طرح کا تھا جس میں لڑکا اب نارمل ہے، لائک وہ باقی بچوں کی طرح نہیں ہے اس کا مائنڈ، رائٹ، وہ کیا دیکھتا ہے، وہ اپنی گیمز وغیرہ کھیلتا ہے، لیکن پوری رات اس کے پاس وہ موبائل ہوتا ہے، اس کا ٹیب ہوتا ہے، اور جب اس کی ہسٹری دیکھی گئی اس بچے کی، یعنی ویسے اس کا وہ بڑا ہے ایج میں لیکن اب نارمل ہے، مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، جب اس کی ہسٹری دیکھی گئی اس کے لیپ ٹاپ کے اس کے اوپر ٹیب کے اوپر، تو اس میں وہ ساری گندا مٹیریل تھا جو وہ لگاتار وہ دیکھ رہا تھا وہ سب کچھ، انا للہ۔ کیونکہ جب آپ کے اندر ہارمونل چینج آ رہی ہے وہ تو سب میں آتی ہے، چاہے اب نارمل ہو چاہے نارمل ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے بیلنس کیسے کرنا ہے، اس چیز کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جب شادی شدہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی یہ بہت بری چیز ہو گئی ہے کہ وہ شادی کرنے کے بعد یا شادی کرنے سے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ فرض ہے کہ وہ ایسی موویز دیکھ لیں کہ بھئی ہم نے اپنا ریلیشن کیسے بنانا ہے، اور وہ بہت سے گندے میٹیریل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پہلے اس ٹاپک مطلب اس ایک چیز کو فیکٹر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ گندگی ہے جس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی بھی ایج گروپ کا بندہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شادی شدہ انسان بھی ہو سکتا ہے، غیر شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جوان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بھی دیکھتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کو چھپ کے دیکھا جائے سب کے سامنے دیکھا جائے، یہ غلط ہے۔ اب اس کے جو اگر ہم ریزلٹس کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ بولیں کہ یہ کیوں غلط ہے، مجھے یہ بتائیں کیوں غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، جیسے میں نے پردہ سیریز کروائی، پردہ سیریز میں آپ کو بتایا گیا اپنے آپ کو پردہ کریں، اپنے آپ کو کور کریں، یہ سب کچھ تھا، اور اس میں پہلا ٹاپک کیا تھا، اپنی آنکھوں کی حیا، ٹھیک۔ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلے آپ اپنے گھروں سے ہوتا ہے۔ جب آپ کے گھر میں لڑکیاں، بچیاں، مائیں اپنے آپ کو پوری طرح کور نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتہ، ان کا بچہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنے دوپٹے چھوڑ کے پھر رہی ہیں، ٹائٹ جینز پہن رہی ہیں، پھر بھائی کے سامنے آ رہی ہے، پوچھ رہی ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں، یہ سب فیکٹرز جو ہیں مل کے کیا کرتے ہیں، اس بچے کے اندر یہ ایک جذبہ روز ہو جاتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ ڈسکور کرنا چاہتا ہے عورت کیسی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ پورن موویز کا سہارا لیتا ہے، یا وہ چاہتا ہے پھر میری بھی شادی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کے گھروں سے شروع ہوتا ہے، پھر جو گلی میں لڑکے ہیں وہ ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں آتی جاتی ہر لڑکی کو دیکھیں گے۔ اکیڈمیز میں کیا ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں جو ہے اکٹھے ہیں، ان کی میوچل کلاسز ہو رہی ہیں، وہاں سے وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا دوپٹہ نیچے گھرا تو کیا ہوا، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتی ہیں کہ وہ لوز جینز پہن کے آ رہے ہیں، آدھے آدھے ویسے ننگے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں مل کے ان کے دماغ میں گند بھر دیتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، سائنٹسٹ جو ہیں کیمبرج یونیورسٹی کے، انہوں نے ریسنٹلی اسٹڈی کیا ہے کہ جو برین سکینز ہیں پورن ایڈکٹس کے، جو دیکھتے ہیں ان کے دماغ، انہوں نے یہ فاؤنڈ کیا ہے کہ ان کا بالکل ایگزیکٹلی سیم ہے لائک دوز آف ڈرگ ایڈکٹس۔ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں، نشہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، وہ اور جو پورن موویز دیکھتے ہیں، ان دونوں کا جب انہوں نے دماغ دیکھا کیا تو وہ ایک جیسا تھا، یعنی یہ ایڈکشن ہے، یہ آپ کے دماغ کو، آپ کی باڈی کو، آپ کے ریلیشن شپ کو، ان سب کو تباہ و برباد کریں۔ ایسے لوگ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت کمزور، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کا نفس ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، رائٹ، وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ کئی لڑکیاں ہیں جو کہتی ہیں ہم یہ کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتا ہے، اور جب ہو جاتا ہے اس کے بعد پچھتاوا، اور پھر اللہ کا ڈر، مسلم ہے تو اللہ کا ڈر کہ یہ میں نے کیا کیا، کیونکہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ جو اس نے کیا وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت زیادہ پچھتاوا۔ اصل میں دیکھیں میرا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا، اس کا نام میں نے سے نو ٹو پورن ڈالا، لیکن ایکچولی یہ جو میں نے بنانا تھا وہ تھا میسٹربیشن کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن اس کی روٹ کاز یہ تھی۔ اب یہ کیا چیز ہے، آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے، یہ ایسی بیماری ہے، یا یہ ایسی بیماری ہے، نفسانی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو خود ہی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی کے پاس پارٹنر نہیں ہے اور وہ یہ گندی موویز دیکھے گا تو وہ یہ کرنا چاہے گا، اور اس کرنے کو وہ اپنے ساتھ کر دے گا، انا للہ، جی ایسا ہو رہا ہے۔
جب گندگی کے رستے کھلتے جاتے ہیں تو انسان کو سمجھ نہیں آ رہا تک وہ کیا کریں، تو وہ اپنے ساتھ خود ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ صرف لڑکیاں نہیں، یہ لڑکے بھی کر رہے ہیں. لڑکے تو بہت زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ فحاشی جو ہے وہ مرد دیکھ رہے ہیں، عورتیں نہیں دیکھ رہی. آپ کی عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں کیونکہ وہ مرد ان کو کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں. عورتیں بھی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جن کی لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں یا وہ اپنے ہسبینڈ سے سیٹسفائی نہیں ہیں اور ہسبینڈ نے ان کے ساتھ ریلیشن ایسا رکھا ہوا ہے کہ بس محبت تو ہے نہیں نا، پھر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی، وہ اپنے ساتھ وہ کام شروع کر دیتی ہیں. اصل میں میرا ٹاپک یہی تھا کہ بہت سے بچے بچیاں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے ساتھ خود ہی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے آپ کو خوشی دینے کے، اپنے آپ کو پلیئر دینے کے لیے وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے پھر جب وہ یہ کام کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی باڈی کمزور ہوتی ہے، وہ ویک فیل کرتے ہیں، ان کا اپنے کام پہ دھیان نہیں رہتا، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اسکن خراب ہو جاتی ہے، ہر طریقے سے یہ کیا ہوتا ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک، ان کو خوشی نہیں کسی چیز میں محسوس ہوتی، بس وہ یہی ہے، ان کی فیلنگز ان کو کنٹرول کر رہی ہوتے ہیں. رائٹ. تو اس کی وجہ سے کیا ہونا شروع ہوا کہ جب ایسے مردوں کی، ایسی لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے پارٹنر سے سیٹسفائی نہیں ہوتے کیونکہ ان کو خود ہی سے عادت پڑی ہوتی ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی، تو وہ اپنے پارٹنر سے خوش نہیں ہو پاتے. وہ شادی بھی نہیں کروانا چاہتی، شادی کروا بھی لیں تو وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتے. نہ ایسے مرد خوش ہوتے ہیں، نہ ایسی عورتیں خوش ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ فحاشی دیکھ لی ہے. یعنی نظریں جب اٹھی کسی گندی چیز کے اوپر، چاہے وہ گندی رائٹنگ ہے، گندے فوٹوگرافس ہیں، ویڈیوز ہیں، تو اس کے پوری کی پوری ذات گندگی میں گندگی اس کے اندر آ گئی، بھر گئی اس کی ذات گندگی سے. اس کو حلال چیزیں مزہ کیسے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. اس کو حلال چیزیں اٹریکٹ نہیں کرے گی، اس کو حرام ہی کرے گی کیونکہ اس نے حرام کے مزے لیے ہیں. رائٹ. اور پورا کا پورا ریلیشن شپ جو ہے وہ آج خراب ہو رہا ہے کیونکہ ریئل ورلڈ جو ہے وہ ان کو اٹریکٹ نہیں کرتا. وہ جو چیز وہ دیکھ رہے تھے نیٹ پہ وہ ان کو زیادہ زبردست لگ رہا تھا، اس میں کچھ نیونیس تھی، اور ان کو جو ریئل لائف اور ریئل پارٹنر میں بورنگ لگتے ہیں، ایک ہی شکل، ایک ہی سب کچھ، کیونکہ آنکھیں بہت گندی گندی جگہ پہ کھل گئی تھی. اصل ٹاپک میرا یہی تھا کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس کا حل نکالنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ الاؤ نہیں کیا، ہماری باؤنڈریز ہیں، ہم ان کو کراس نہیں کر سکتے. آپ کا اپنے جسم پہ یہ والا حق نہیں ہے. موٹیویشنل آڈیوز پہ تو نہیں آ رہی پرابلم، لیکن دوسرے پیج پہ آ رہی ہے. الحمدللہ. تو آپ کا جو ہے، آپ کے جسم کے اوپر آپ کے جسم کا آپ پہ حق ہے. رائٹ. وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتا، آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ ابھی اپنے آپ کو جیسے مرضی استعمال کر دیں. یہ آپ کی امانت ہے آپ کے پارٹنر کے لیے. آپ اپنے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. رائٹ. آپ اپنے نفسوں کو، اپنی آنکھوں کو گندا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ پیورلی آپ کہہ لیں ڈیجیٹل انٹیمیسی شروع ہو گئی ہے. یعنی ڈیجیٹل زمانہ آ گیا نا، تو جب ڈیجیٹل یہ چیزیں دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی ہے. آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ مل جائے گا. کہیں پہ بھی انٹرپشن ہوئی، میں اب اس کو روکوں گی نہیں. اگر کہیں پہ بھی انٹرپشن ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو جو اس کا لیکچر ہے وہ آڈیو فارم میں مل جائے گا. رائٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی اس کو میں روکوں گی نہیں. جہاں پہ انٹرپٹ کیا انشاءاللہ تو آپ مجھ سے اس کا آڈیو فارم میں لیکچر لے لینا، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. کیونکہ دوسرے جو پیج ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ، وہاں پہ یہ چل رہا ہے، وہاں پہ انٹرپشن نہیں ہو رہی، تو وہاں سے آپ کو انشاءاللہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ڈیجیٹل جو زمانہ آ گیا ہے، وہ جب یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ان کو ریئل اپنے پارٹنرز ہیں وہ اچھے نہیں لگتے. ان کو ڈیجیٹل انٹیمیسی زیادہ اچھی لگتی ہے، تو اپنے ریلیشن خراب کر بیٹھتے ہیں، اپنے پارٹنر کو خوش نہیں کر پاتے.
رائٹ. ان کو تو وہی ذہن میں وہی چیزیں تھی جو انہوں نے نیٹ پہ دیکھی تھی. ان کو تو ویسی پارٹنر چاہیے تھا, ان کو تو وہی سب کچھ چاہیے تھا, رائٹ. کتنے لوگ اس پہ کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں, اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں صرف کس لیے کہ ہم یہ چیزیں دیکھ لیں. کتنے بچے پڑھ نہیں پا رہے صرف اسی وجہ سے. اور جو بڑے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو کیا ہے, ایک سارٹ آف ڈپریشن سی کیفیت آ گئی, انزائٹی, لو کانفیڈنس, یہ سب کچھ ان کے اندر ہے, کیونکہ وہ ان کو پتہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ جو کر رہے ہوتے وہ حلال ہوتا, ٹھیک ہوتا, تو وہ کبھی بیمار نہ پڑتے, کبھی وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہوتے, رائٹ. یہ کیوں ہو رہے ہیں اس چیز کا شکار؟ کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, فحاشی دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. وہ گند جمع کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے گند اپنے پورے جسم کے اندر لے کے جا رہے ہیں. ان کو کوئی انسان اٹریکٹ نہیں کر رہا ہوتا, ان کو وہی لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں جن کو وہ ویڈیوز آڈیوز میں دیکھتے ہیں. دیکھیں میڈیا کا تو یہ کام ہے, یہ جو لوگ یہ سپلائی کر رہے ہیں ویڈیوز, وہ تو اپنے پیسے کما رہے ہیں. ان کے ساتھ جو انجام ہوگا ان کی نسلیں بھی اسی گندگی کی طرف جائیں گی. یہ ایڈکشن ہے جس کی طرف جا رہے ہیں, یہ نشہ ہے جس کی طرف جا رہے ہیں, جس میں آپ کا دماغ, آپ کا جسم آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا. آپ نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن آپ کا باڈی کہتا ہے کرو کرو, تمہیں دیکھنا ہے, اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے, رائٹ. اسی چیز کو توڑنے کے لیے دیکھیں ہماری تہجد کی نماز ہے, اس میں آپ اپنے نفس کو بڑا کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ آپ رات کو اٹھ جاتے ہیں نا جب, تو مطلب آپ نے نفس کو کنٹرول کر لیا. ہم نفسوں کے غلام ہوتے جا رہے ہیں. جیسے ایک دعا ہے, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچانا ہے. نفس کا شر اتنا برا ہوتا ہے. اکثر یہ بھی ہے ہم لوگوں کے, ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جب گندے جوکس کیے جاتے ہیں, گندے مذاق کیے جاتے ہیں فیملی میں کھلے عام, یعنی کہ عورت مرد کو چھیڑا, مرد عورت کو چھیڑیا, نیا کپل آیا, اس کے اوپر جوک ہو رہے ہیں, بچے کی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, گندے مذاق کیے جاتے ہیں. اور ایون ایک اور بات بھی ہے, یہ فن کے لیے بھی لوگ کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ تم ابھی بچے ہو, تمہیں ابھی کچھ نہیں پتہ, یعنی فرینڈز آپس میں ہیں, تمہیں نہیں پتہ کیا ہوتا کیا یہ, اور وہ یہ ہوتا کیا دیکھنے کے لیے, وہ کیوریوسٹی پوری کرنے کے لیے وہ اس طرح کا گندی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, رائٹ. یہ ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے. کیسے ختم کرنا ہے؟ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات, اگر میں بچوں کی طرف آؤں تو پیرنٹس کو یہ چیز ماننی چاہیے, ٹھیک ہے, ماننی چاہیے کہ ایسا ہے اور اس کا اثر ہو رہا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز سے بچانا ہے. ہم نے دیکھنا ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں, ہم نے دیکھنا ہے وہ کھاتے کیا ہیں. اچھا خوراک, یس, چونکہ آرگینک فوڈ نہیں کھایا جاتا, یہ کھائے جاتے ہیں جنک فوڈس, تو اس کی وجہ سے ان میں ہارمونل جو چینجز ہیں وہ بہت جلدی آنا شروع ہو گئے ہیں. چھوٹے سے جو بچے ہیں ان کو بیلنس نہیں کرنا آ رہا. اب آپ 11 سال یا 12 سال کے بچے کی شادی تو نہیں کر رہے ہوتے, لیکن وہ جو کہ کھانا اس طرح کا کھا رہی ہے, اس کے اندر فیلنگ ایسے آ رہی ہیں, اب ان کو مینیج نہیں کرنا آ رہا ہوتا پیرنٹس کو کہ ہم کریں کیا, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ امپورٹنٹ چیز, بچیوں کے کپڑے اور بچوں کے کپڑے. آپ ان کو کپڑے کیسے پہنا رہے ہیں؟ جب ایک خاص مدت تک آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بستر الگ کر دے اپنے بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے بستر الگ کر دے, وہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جو ٹچ ہے, وہ جو لمس ہے, وہ جو فیل کرتے ہیں, اس چیز کو روکنا ہے. اللہ جانتا تھا کہ ہاں ایک نیچرل چیز ہے, جب انسان بڑا ہوتا ہے اس میں یہ ڈیزائر بڑھتی ہے, اس کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب چیزیں آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں. آپ ان کے بستر الگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا, تو میرے ساتھ سو رہا ہے. کئی بچے اپنی ماؤں کے ساتھ جڑ کے سوتے ہیں, حالانکہ وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں. تو ماؤں کو سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کئی بچے پھر وہ اپنی ماؤں کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ماؤں کو نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ وہ ان کو وہ چیز ٹریک کر رہی ہوتی ہے, ماں کی باڈی ٹریک کر رہی ہوتی ہے, اور ماں اپنے ساتھ لگا کے سو رہی ہے. اسی طرح سے بہن بھائیوں کے اندر چیز بہت زیادہ آ گئی ہے. جب بھائی فحاشی دیکھتے ہیں, بہن کو اس طرح کے کپڑوں میں دیکھتے ہیں یا باہر گند دیکھتے ہیں, تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ گھر آ کے ان کو ارد گرد کیا نظر آئے گا, اپنی بھابھی, اپنی ماں, اپنی بہن, یہ سب کچھ, تو وہ گند ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ جو ہمارے حرام حلال کے رشتے ہیں ان کے درمیان میں ایک سپیس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے بچے بھی ہیں تو بہن بھائیوں کے درمیان میں بھی ایک سپیس ہونی چاہیے. جو آپ بچوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو روکنے کی ایک وجہ کیا ہے, کہ آپ اپنے ڈریسز جو ہیں وہ لوز پہننا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اپنے ڈریسز لوز کرنا شروع کریں, اپنی بچیوں کے ڈریسز. یہ جو ٹائٹ جینز ہیں ان کے اندر عجیب سی فیلنگ کریٹ کرتی ہے. سب سے پہلے ان کے کپڑے ٹھیک کریں, ان کے بازو کور کریں, یہ جو ہاف سلیوز آپ پہنا رہی ہیں وہ ٹھیک کریں, ٹھیک ہے. آپ ان کو اسکرٹس پہنا رہی ہیں روکیں, ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ویکسنگ کی جا رہی ہے, اور اس سے جب ان کی اپنی باڈی اپنے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو وہ کچھ ان کے اندر عجیب سی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. تو بچوں کے اندر آپ کپڑے ان کے ٹھیک کریں. دوسری بات, ان کو بچپن سے سکھائیں کہ یہ شرم حیا ہے, یہ پارٹس ہم کسی کے سامنے کھول نہیں سکتے, ہم ہر چیز پڑھ نہیں سکتے. جب مائیں درمیان میں بیٹھ کے بچوں کے گانے اور فلمیں دیکھ رہی ہیں تو بچے کیوں نہ کریں گے؟
مجھے بتائیں آپ. بچے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیتے ہیں, ماما غلط سین آ گیا, تو ماں اور باپ کو شرم نہیں آتی کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھے. اب بچے ہیں تو ماں باپ کو کٹھے خود بھی سوچنا چاہیے کہ کتنے لمٹ میں آپ ان کے سامنے آنا. وہ بچے ہیں, وہ دماغ چھوٹا ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ ماں باپ کا ریلیشن حلال ہے, اس چیز کو نہیں سمجھتے. وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک پارٹنر چاہیے جس کے ساتھ ہم بیٹھیں, اس طرح باتیں کریں. تو یہ ماں باپ کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد جو گانے ہیں, میوزک, انشاءاللہ میوزک کے اوپر بھی ایک میرا لیکچر ضرور ہوگا. میوزک ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میوزک واہیاتی, اتنے گندے گانے آ رہے ہیں جن کا میوزک اتنا سینشول ہوتا ہے کہ لوگ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اپنی کہتے ہیں ہم کسی اور ہی ہواؤں میں چلے گئے ہیں. اس طرح کا میوزک, ان کو پتہ ہے کس سے ان کے اندر یہ فیلنگ پیدا کرنی ہے. ان کو بند کریں آپ, گانے بند کریں آپ. جب بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں, کیوں آپ ان کو پردہ نہیں کرواتے؟ کیوں ان کو نہیں بتاتے اپنے آپ کو کور کرنا آپ نے؟ یہ لڑکوں اور لڑکی دونوں کے لیے, ٹھیک ہے, دونوں کے لیے چیز. ہم نہیں بچوں کو سمجھا رہے ہوتے, ٹھیک ہے. ان کو میگزینز ایسے پرووائڈ کیے جاتے ہیں جس کے اندر کتنا غلط میٹیریل ہوتا ہے. آپ جیسے میگزینز ہیں, کپڑوں کے میگزین لے لیں, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسرے جن کو آپ ایوارڈز, لائف سٹائل ایوارڈز اور یہ ٹائپ چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ دیکھیں گے تو کیا ہوں گے کہ ہم نے بھی ایسی کہنا ہے, ہم نے بھی ایسی پڑھنا ہے, ہم نے بھی ایسی دیکھنا ہے. پہلے بچے تھے اپنی آنکھیں پیچھے کر لیتے تھے, لیکن اب کیا ہے, وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے. ایک نظر دیکھیں گے پھر بچے وہ دوبارہ دیکھیں گے. ان کے اندر یہ بہت چیز بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے. سانگس بند کروائیں ان کی. مووی, ڈانس, یس ڈانس. ڈانس کیا ہے, ہلچل مچ جاتی ہے. فاسٹ میوزک, سلو میوزک, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے باڈی پارٹس کو ہلانا چاہتے ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. بند کریں گانے, بند کریں ڈانس. اپنے آپ کو کیسے آپ نے کرنا ہے. ان کی شادیاں جلدی کریں. جب یہ آپ کو پتہ ہے بلوغت کی عمر کو جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ ان کو سب کچھ سمجھانا شروع کریں اور ان کی شادیاں جلدی کریں. شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں ان کی, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اپوزٹ سیکس کی طرف ان کی اٹریکشن جیسے جیسے بڑے ہوں گے تو اٹریکشن ان کی بڑھتی جائے گی, ٹھیک. تو آپ نے ان کی ٹائم پہ ان کی شادیاں کرنی ہیں. اور جب ان کے اندر کچھ باڈی پارٹس چینج ہو رہے ہوں تو آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو طریقے سے بتائیں. یہ نہیں کہ بدتمیزی کے ساتھ. اکثر میں نے ماؤں کو دیکھا ہے اپنی بچیوں کو بڑے برے طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں, کور کرو اپنے آپ کو. ان کو آرام سے, ان کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ باڈی پارٹ آپ کا چھپانے والا ہے, یہ دکھانے والا ہے, یہ ایسے نہیں کرنا آپ نے. لڑکوں کو بھی بتائیں اس چیز کا, ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ بچپن سے ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ فوراً سے نہیں بڑھ گیا. ابھی کتنا, اب کئی لوگ تو حیران ہو رہے تھے کہ آپ کا ٹاپک یہ ہے, تو کیوں میں نے ٹاپک لیا. کوئی تو اٹھے گا نا بات کرنے کے لیے, کسی کو تو بات کرنی ہے نا. کیونکہ بینگ اے ٹیچر میں خود بچوں کو پڑھاتی ہوں, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں میں ان کو سمجھا دیتی ہوں, رائٹ. میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ میرے پاس بوائز بھی ہیں, گرلز بھی ہیں. اتنا اوپن ڈسکشن نہیں ہوتی, لیکن ان کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ساری آپ کی بہنیں اور یہ سارے آپ کے بھائی ہیں. آپ نے یہاں بیٹھنا, آپ نے یہاں بیٹھنا, آپ نے ایک دوسرے سے چیز نہیں پکڑنی. کچھ چیزیں ان کو سکھا دی جاتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنی لمٹس کراس نہیں کر سکتے. اب کیا ہے, اکٹھے کزنس جا رہے ہیں, کزنس گھوم رہے پھر رہے ہیں. انا للہ, ایک تو ایسا واقعہ آیا جس میں ماں باپ اپنے کزنس کو, جی بچپن سے اکٹھے ہی تھے, تو ان کو چھوڑ کے تو وہ خود آ گئے ہیں سلیپ اوور کے لیے کہ اکٹھے رہیں گے, رات کو مووی دیکھیں, ہلا گلا کریں گے. جب وہ موویز دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے, کوئی وہ پیٹریوٹک مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈسکوری کا چینل دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیا دیکھیں گے, وہ رومانٹک موویز دیکھ رہے ہیں, وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ ان کے ارد گرد ان کو نظر کون آئے گا, جب وہ گانا بند ہوتا ہے اور جب وہ سب کچھ ہوتا ہے, نظر کون آتا ہے؟ اپنے کزنس نظر آتے ہیں, اپنے بہن بھائی نظر آتے ہیں. آپ کو کیا پتہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں ان سب پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی, پلیز خوددارا, پلیز اپنے بچوں کو کہیں سلیپ اوور کے لیے نہ چھوڑ کے آئیں, کہیں رات گزارنے کے لیے نہ چھوڑ کے, اپنے ساتھ لے کے جب اپنے ساتھ واپس لے کے آئیں. آپ ان کو باہر چھوڑ دیتے ہیں, بچے جا رہے ہیں جی لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہلا گلا میوزک آن کریں. آپ کو نہیں پتہ کہ تیسرا شیطان ہے ان کے درمیان. بچے برے نہیں ہیں, شیطان برا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے خود, آپ بڑے ہیں, آپ نے خود بھی اپنے آپ کو روکنا ہے. اب دیکھیں آپ, ہم کبھی ایسے کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یوٹیوب پر کتنی غلط چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم بھی سرچ کر رہے ہیں, ہمیں کچھ ریسرچ کرنی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, میں استغفار کر کے ان کو آگے کرتی ہوں, میں ان کی طرف دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھتی. لیکن جب ایک بچہ ہوگا جو اس چیز کو نہیں جانتا تو وہ دیکھے گا اس میں ہے کیا, رائٹ. تو یہ ہوگی سب سے پہلے بچوں کی بات. اب بڑوں کو کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جائیں, وضو کریں, 2 نفل ادا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ جو میں نے کر دیا, یا اللہ تو مجھے معاف فرما. یا اللہ مجھے پتہ ہے میں نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کر دی, ربنا ظلمنا انفسنا, میں نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کیا, میں نے اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کیا. آئی نو آپ لوگ ڈے بائی ڈے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. آئی نو آپ کی کمر میں درد ہوتی ہے. آئی نو آپ کو ہلکے پڑ گئے. آئی نو آپ کی موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں. آئی نو آپ کو بھوک صحیح طرح سے لگ نہیں رہی. آئی نو آپ خوش نہیں ہیں, آپ ڈسسیٹسفائی ہیں. آئی نو, کیونکہ یہ سارے سمٹمز ہیں, یہ آپ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. میرے پاس ایک کیس آیا, تو اس میں ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ میری منگنی ہو چکی ہے
اور میرے گھر والے میری شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جو سسرال والے ہیں وہ بھی تمہیں اتنا اچھا ڈال نہیں سکتے زیور وغیرہ، تو ہم نے بھی تمہاری شادی نہیں کرنی، رائٹ، اور تمہاری چھوٹی بہن کی ہم نے شادی کر دینی ہے۔ اور وہ اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہو گئی تھی، اس کے اندر اس کو پتہ تھا کہ اس گائے کے ساتھ وہ کمیٹڈ ہے، اس کے ساتھ کسی شادی ہونی ہے، تو وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ سے ہی غلط کام شروع کر دیا۔ وہ اتنی پریشان ہوگی، اس نے جب ایسی آڈیوز وغیرہ دیکھی تو اس نے کہا میں آپ سے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں میں ایک آپ سے بات کہوں گی، دیکھیں میں آپ کو سننے کو تیار ہوں، آئی ایم ریڈی، ٹھیک ہے، میں ہر اس انسان کا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہوں جو اپنے گناہ کو گناہ مانتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مانتا نہیں ہے، میں ہر اس انسان کا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہوں جو کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ میں اوپن ہوں، آپ جب مجھ سے جو مرضی چیز ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں سے نفرت کروں گی تو آپ کو اس دلدل سے، اس ڈارکنیس سے کون لائٹ کی طرف لے کے آئے؟ کوئی باہر نہیں نکالے گا۔ بہت کم لوگ ہیں جو ہاتھ دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کنارہ کر لیتے ہیں، یہ اس نے اتنا برا گناہ کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہم سے گناہ شیئر کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، ایک تو خوشی سے بتا رہے، کہہ رہے کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں، تو آپ اس کو باہر لے کے آئیں، اس سے بات کریں، اس کی بات سنیں۔ وہ کسی یہ مینٹل آپ کیا کر لیں ڈس سیٹسفیکشن ہے، مینٹل بیماری ہے، آپ ڈسکس کریں۔ آپ میں نے کہا نا ڈرگ ایڈکٹ کا اور ان کا دماغ سیم ہوتا ہے، تو ان کے بات کریں، ان کو سنیں، ان کو بولیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو پازیٹیو وائبس دیں۔ آپ کی پوری دنیا آپ کے پاس پڑی ہے۔ تو میں نے اس لڑکی کو کہا آپ اللہ کے لیے کام چھوڑیں۔ اس نے کہا مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پاتا باجی۔ میں نے کہا آپ اللہ کے لیے کریں، آپ کریں اللہ کی خاطر، آپ چھوڑیں۔ اس کو میں نے ٹپس بتائے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو میوزک چھوڑنا ہے، دوسری بات آپ کو قرآن کی طرف آنا ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ آپ وضو میں رہیں، ٹھیک ہے، وضو میں رہیں تاکہ شیطان آپ کو ٹچ نہ کرے۔ اور امپورٹنٹلی جو تنہائی ہیں آپ کی وہ پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تنہائی میں جب آپ شیطان آپ کو کہے گا کہ یہ دیکھو ایسے کرو، سو آپ کو ایک تو اکیلے نہیں سونا۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ کو پتہ کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا۔ ہم یہ کام کب کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اپنے آپ کو اکیلا نہ کریں، کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ارد گرد ہو، رائٹ۔ اور جب اندھیرا ہوتا ہے اب کوشش کریں کہ آپ ٹائم پہ سو جائیں۔ اگر آپ کو رات کو جاگنا ہے تو پروڈکٹیو چیزیں پڑھیں، ریڈنگ کریں، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کو ریپلیس کرنا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں اس چیز کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، ختم کسی چیز کو جب جتنا دباتے ہیں نا سم ٹائم وہ اتنا باہر نکلتے ہیں، جسٹ لائک اسپرنگ، آپ جتنا دبائیں گے جب وہ کھلے گا تو فل کھلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس کو دبانا کس طرح سے، اس کو ریپلیس کرنا ہے۔ ہر بری چیز کو، ہر بری ایکٹیویٹی کو، ہر بری ہیبٹ کو آپ نے چینج کرنا ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ جو ہے ڈائٹنگ پہ ہے، رائٹ، ڈائٹنگ پہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کوک نہیں پینی، ٹھیک ہے، تو اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا کوک کی جگہ۔ جب اس کا کوئی دل کر رہا ہے کوئی ایسی چیز پینے کو تو اس کی جگہ وہ کیا پیے، ٹھیک ہے، وہ پانی کے اندر لیمو ڈال کے پی لے، وہ شہد پی لے، کچھ ایسی چیز جس کو سیٹسفائی کر دے، رائٹ۔ ہم چیز کو دبانا چاہتے ہیں بلکہ ہم ان کو ریپلیس کرنا چاہیے ہمیں، رائٹ۔ اگر آپ کو موویز دیکھنے کا شوق ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے اور آپ کے اندر ایسی فیلنگز آ رہی ہیں، تو آپ نے اس کی جگہ پہ کوئی اچھی چیز اوپن کر لینی ہے، اچھی ویڈیوز آپ نے اوپن کر لی، اسلامک ویڈیوز آپ نے سرچ کرنی ہے۔ پہلے کیا ہوگا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن اس کے بعد اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ جس چیز سے ہم فیملیئر ہو جاتے ہیں نا اس کے ساتھ ہم خوش رہتے ہیں۔ اب یہ چیزوں سے ہم فیملیئر نہیں ہوتے تو ہمیں چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی، اور اسپیشلی جب لوگ دین کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں تو ایک جنگ لگ جاتی ہے ان کے اندر، حلال حرام، غلط کیا کیوں کیا۔ کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے اور وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اتنے شدت سے شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اب اللہ نے معاف نہیں کرنا، اب نہیں اللہ نے معاف کرنا، تم اب کیوں لوٹ کے جا رہے ہو واپس، تم نے تو بہت گناہ کیے ہیں۔ وہ بیچارے کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں ملنا ہی سزا ہے تو پھر ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ حرام اس لیے نہیں چھوڑتے کہ جانا تو جہنم میں ہی ہے، تو پھر تھوڑی دیر اور صحیح، ٹھیک ہے۔ تو شیطان آپ کے مائنڈ میں جاتا ہے نہیں بس اب تمہیں کیوں اللہ نے معاف کرنا ہے۔ میری بات یاد رکھیں ہمیشہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر وقت معاف کرنے کو تیار ہے۔ جب تک آپ کے جسم میں روح ہے، آپ آدم کی اولاد ہیں، اللہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو شیطان ہے یہ خود بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے، اس کو پتہ ہے اس نے جہنم میں جانا ہے، وہ آدم کی اولاد کو ایسی بہکار ہے، وہ اسی جگہ سے انسان کو بہکار ہے، شرم و حیا والی جگہ سے۔ اس کی کیونکہ جب شرم ختم ہو جاتی ہے نا، یعنی بے شرمی، آپ کو شرم نہیں آ رہی چیزیں دیکھتے ہوئے، آپ بے شرم ہو گئے، پھر آپ سے جو مرضی کام کروا لیں آپ وہ کر دیں گے کیونکہ آپ کی شرم اتر گئی ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر شرم لے کے آنی ہے۔ میں نے آپ کو کہا سانگس، موویز یہ بند کرنے ہیں، ان کی جگہ ریپلیس کریں۔ جیسے کہ آپ سانگس سننے کو دل کرے آپ نشید آن کر لیں، عربک نشید وداؤٹ میوزک، رائٹ۔ الاسماء الحسنی ہیں، ان کو میں نے اپنے بچوں کو جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں
ان کو یہ یاد کروانا شروع کیا تھا کہ ان کو جب دل کرے کچھ سنگ کرنے کا، نیچرلی ہمارا دل کرتا ہے کچھ گانے کو، تو وہ یہ گائے، وہ یہ پڑھیں اللہ کے نام پڑھیں، صورتوں کے نام پڑھیں. تو آپ نے ہر چیز کو ریپلیس کرنا ہے. اپنے خوراک پہ بہت دھیان دیں. چکن اور جنک اور یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں بیسیکلی یہ بہت جلدی ہارمونل چینج لے کے آتی ہیں. ٹھیک ہے، جتنی آپ اچھی غذا کھائیں گے، فروٹس کھائیں گے، ویجیٹیبلس کھائیں گے، اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے. رائٹ. دوسری بات، اپنے وضو میں رہنا ہے. جب تک آپ کی فیلنگس ٹھیک نہیں ہو جاتی، آپ کو ٹائم لگے گا. دیکھیں، ہر چیز کو، ہر زخم کو، ہر بیماری کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. سب سے پہلے آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آج لیکچر سنا اور کل آپ ٹھیک ہو جائیں. نہیں، لیکن برائی کو فوراً سے چھوڑتے ہیں. دیکھیں، اچھائی جو ہے نا، نیکی ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر ہوتی ہے. یاد رکھیں، ہم ایک دن تہجد پڑھ لیں، نمازیں ساری پڑھ لیں اور ایک دن کچھ بھی نہ کریں، تو نیکیوں کے رستے میں آہستہ آہستہ اوپر جاتے ہیں. رائٹ. لیکن جو برائی ہے وہ جھٹ سے چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کوئی انسان کہتا ہے میں نے سگریٹ چھوڑنا ہے، نہیں جی آج میں 5 پیوں گا، کل 4 پیوں گا، پھر 3 پہ چھوٹ جائیں گے. نہیں، وہ جو لگاتار ڈوز ملتی ہے نا، وہ آپ کو چھوڑنے نہیں دیتی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو فوراً سے چھوڑنا ہے. آپ نے سوچا آپ نے میوزک چھوڑنا ہے، اپنی سیڈیز پھینک دیں آپ. ٹھیک ہے، اپنے سیڈیز، اپنے گانے ڈیلیٹ کر دیں، اپنے فولڈرز خالی کر دیں، کہ یہ آپ کی چیز کو روکے گا انشاءاللہ. خود آپ نے کیا کہتے ہیں، اپنی کشتیاں آپ نے خود جلانی ہیں. وہ ساری جگہ جو آپ کو فحاشی کی طرف لے کے جائے، آپ کو بند، اپنی ہسٹری ڈیلیٹ کریں، سب کچھ. اور آپ پروڈکشن کی طرف آئیں، یعنی اچھے لوگوں سے ملیں، اچھی چیزیں پڑھیں. سیلف ہیلپ بکس ہیں، آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی. سیلف ہیلپ بکس قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بھی آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے، الحمدللہ بہت اچھی ہیں. تو ان کو پڑھیں آپ. ٹھیک ہے، ان کو ریڈ کریں. اپنے آپ کو ذہن کو فارغ نہ رہنے دیں. اگر آپ جاب لیس ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو باہر نکلنا ہے، جاب کی تلاش کرنی ہے. آپ گھر میں آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا، آپ کو باہر نکلنا ہے. فارغ ہے تو کیا ہوا، آپ کے اندر بہت اسٹیمنا ہے، اللہ نے آپ کے لیے کوئی بہت اچھی چیز، بہت اچھی جاب سوچ کے رکھی ہے. آپ جو ہے مایوس نہ ہوں. یہ مایوسی بھی اس طرف لے کے جاتی ہے. آپ مایوس نہ ہو. اگر آپ مایوس ہیں کہ آپ کی شادی نہیں ہوگی، جس لڑکی کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی، جس کے پیرنٹس نے کہا کہ اس کی شادی نہیں ہم نے کرنی، تو جب اس کو میں نے کہا کہ تم دین کی طرف آؤ، اللہ تمہیں معاف کرے گا واللہ ودن ڈیز اور اے منتھ. اس کے سسرال والے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں شادی کرنی، اور ماں کچھ نہیں بول سکی. اس کی شادی ہوگی الحمدللہ، بہت خوش ہے وہ. اگر وہ مسئلہ مجھ سے شیئر نہ کرتی تو مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا کتنے مسئلے ہیں. اس کے بعد کئی ایک مسئلے آئے میرے پاس اسی سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. اور جتنے ہسبینڈز ہیں وہ اپنی وائف کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں. آئی تھنک سو مجھے ایک میرڈ کپل کے لیے ایک آڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی، کیونکہ بہت سی عورتیں مجھ سے گلا شکایت کر رہی ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ سے سیٹسفائی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں بتاؤں گی کیوں، یہ علیحدہ انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا. لیکن ابھی آپ لوگوں کو جو ایسے ایڈکٹس ہیں، جو اس نشے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ہاتھ دے کے باہر نکالنا ہے. ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں، گناہ گار اگر آپ کو خود آ کے اپنے گناہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے. جیسے ایک آدمی تھا، آپ نے اگزامپل سنی ہوگی، یہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اور وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں. میں مفہوم بتا رہی ہوں. میں اب نیکی کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو وہ اتنا علم والا نہیں تھا. اس نے کیا کہہ دیا کہ اب تمہاری معافی نہیں ہے. اس نے کہا میری معافی ہے، اس نے کہا تمہاری معافی نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اپنی سینچری پوری کر لی. اس نے 100 قتل کر دیے. اب اس 100 قتل کے بعد اس کے درمیان اس کے اندر دوبارہ سے فیلنگ آئی کہ نہیں میں نے غلط کیا ہے، میں نے یہ غلط کیا ہے. تو وہ پھر ایک اور عالم کے پاس گیا. اس نے اس کو کیا کہا، یہ بڑا ہسٹوریکل چیز ہے جس سے بہت باتیں نکلتی. اس نے کہا کہ تم اس بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، دوسری بستی کی طرف چلے جاؤ جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں. اس برائی والی جگہ کو چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ جب جاتا ہے، وہ جب موو کر رہا ہے نیکی کی طرف، پروڈکشن کی طرف، اچھی سوچ کی طرف، نیکی کی طرف، اللہ کی طرف جا رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جان نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب جان نکلتی ہے تو فرشتے دونوں آتے ہیں، جنت کے بھی دوزخ کے بھی، کہ ہاں یہ ہمارا ہے. دوست کی کہتے ہیں ہمارا ہے، جنتی کہتے ہیں ہمارا ہے. جنتی کہتے ہیں یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا، دوست کہتے ہیں ابھی اس نے توبہ نہیں کی، ابھی تو پہنچا بھی نہیں. معاملہ اللہ کے پاس چلے جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس فیصلہ جاتا ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے، کیا اس کا انجام ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جاؤ اور جا کے زمین کو ناپو، میئر کرو. اگر اس کا فاصلہ نئی بستی کے قریب ہے، یعنی فاصلہ بہت کم ہے، مطلب یہ نیکی کی طرف جا رہا ہے، یہ جنتی ہے. اور اگر اس کا فاصلہ زیادہ ہے، یعنی بری بستی کے قریب ہے، تو یہ دوست کی ہے. جیسے وہ فرشتے نیچے آنے لگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا ہے کہ سکڑ جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ سکڑ جاؤ، اور زمین سکڑ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ رستہ اس کا بہت شارٹ ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے یہ تو جنتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو جب کوئی آپ کے، اللہ جو ہے معاف کرنے کو تیار ہے. 70 قتل کیے ہوئے اللہ نے اس کو بخش دیا تھا. اللہ آپ کو کیوں نہیں بخشے گا. تو جب کوئی آپ کے پاس پرابلم لے کے آتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، تو آپ کو سمجھائیں. 2 باتیں ہوں گی. ایک انسان کیا کہے گا
کیونکہ کہ میں اس سے باہر نہیں آ سکتا. آپ نے اس کو بہت 1 دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 3 دفعہ، بس اب آپ بھی اس سے علیحدہ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں گندے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے آپ کے اوپر کیچڑ آ جاتا ہے. آپ نے 1 دفعہ سمجھایا، جو سمجھنا چاہے گا وہ آپ سے بار بار بات کرے گا، میں نے اس سے باہر آنا ہے، سو اس کا آپ ساتھ دیں. لیکن جو نہیں آنا چاہتا اس کو چھوڑ دیں. 3 دفعہ آپ نے ساتھ دے دیا، اس کے بعد آپ پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا افیکٹ آپ کے اوپر آئے گا. کیوں میں یہ بات کہہ رہی ہوں؟ اگین وہی بات کہ کئی بچیاں تھیں میرے پاس، سو وہ ایسے بچیوں کے پاس بیٹھتی تھی جن کے بوائے فرینڈس تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو باتیں بتاتی تھی اپنے بوائے فرینڈس کی. تو وہ بچی مجھ سے آ کے شیئر کرتی تھی کہ ٹیچر مجھے اس نے یہ بات بتائی ہے، ٹھیک ہے. تو میں کہتی تھی بیٹا یہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے. لیکن کیا ہونا شروع ہوا کہ بار بار جب اس بچی نے اس کو بتایا تو اس کا مائنڈ بھی ویسا ہوگا، اس کو باتیں کرنا اور باتیں سننا بہت اچھا لگا، ٹھیک ہے. اور پھر میں نے اس کو علیحدہ بٹھایا، اس کو میں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اس کا چسکا ہو گیا سننے کا. تو برائی اٹریکٹ کرتی ہے، برائی میں بہت اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے. جو جنت کا راستہ ہے آپ کو لگے گا کہ کانٹوں والا ہے، لیکن دوزخ کا راستہ لگے گا پھولوں والا ہے، بہت آسان ہے. برائی میں بہت اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو ایمان کا مزہ آ جاتا ہے تو پھر آپ نہیں برے راستے کی طرف جاتے. آپ کو پتہ ہے آپ کو ایمان کا جب مزہ چکھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ معافی مانگ لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ آپ نے، میں نے آپ کو 2-3 پوائنٹس بتائے، گانے نہیں دیکھنے، ایسی ویڈیوز نہیں دیکھنی، ریپلیس کرنا ہے ان ہر بری چیز کو ہر اچھی چیز کے ساتھ، ہر برے دوست کو ہر اچھے دوست کے ساتھ، ہر بری بک کو اچھی بک کے ساتھ، ہر بری ویڈیو کو اچھی ویڈیو کے ساتھ، کہ آپ کو کیسے لوگوں کے لیے فائدہ مند بننا ہے. آپ کی زندگی ایک ہے، رائٹ. آپ کو ایک دفعہ یہ ویزا ملا ہے، زندگی ختم ہو جانی کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر دیں گے دیکھ دیکھ کے. آپ کیا کریں گے اپنے ساتھ؟ آپ کا حق کیا پہ؟ آپ کو جینا ہے، آپ کو لائف میں اسٹرگل کرنی ہے، آپ کو بہت آگے جانا ہے، آپ کو آسمانوں کو چھونا ہے، آپ نے وہ چاند توڑنے ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے. آپ کو زندگی میں نام بنانا ہے اچھا، آپ جائیں تو لوگ اچھے لفظوں میں آپ کو یاد کریں. آپ نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا. یہ شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو اپنے باہر نکالنا ہے، اپنے نفس کو ہرانا ہے آپ نے، اور نفس کو لگام دے کے رکھنا ہے، رائٹ. اور آپ نے وہ نفس کی ساری دعائیں پڑھنی ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو شر سے بچا سکتے ہیں. اور قرآن ریسیٹیشن سنیں. آپ کو رونا، کسی اچھے جیسے منصور السالمی ہیں، بہت پیارے ان کی ریسیٹیشن ہے. عثمان الطیبی ہیں، بہت پیاری ریسیٹیشن ہے، مجھے میرے پرسنلی میں بہت فیوریٹ ہیں. قاری مشارے، آپ ان کی آڈیو لگائیں رات کو اور اس کو ہیڈ فون لگا کے سنیں. آپ کو رونا آئے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا دل نرم ہو رہا ہے، آپ کا دل سختی سے نرمی کی طرف آئے گا. ہر بری چیز کو ہر اچھی چیز کا ریپلیس کرنا شروع کر دیں. اور امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ نے اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے کہ یا رب العالمین، میں وہ سچی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اب دوبارہ میں اس کی طرف نہیں جاؤں گی، میں مڑ کے نہیں دیکھوں گی، ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی اس طرف. یا رب العالمین تو مجھے معاف کر دے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتی ہوں اپنے رب کی، اتنی بڑی قسم میں اٹھا رہی ہوں، میں نہیں اٹھاتی. کیوں؟ جس وقت آپ رب کے آگے سچی توبہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کریں، توکل کریں، وہ رب آپ کی خامیوں کو چھپا دے گا. وہ رب آپ کو ڈھانپ لے گا اپنی رحمت میں. وہ کوئی گناہ کسی کو نہیں بتائے گا، وہ لوگوں کی طرح نہیں ہے. جس وقت لیکن توبہ ایسی سچی ہو، ایسا رو کے گر گرا کے آپ روئیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک گناہ گار کا جب آنسو ہے، یا کوئی بھی انسان ہے جب وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کے آنکھوں سے اگر مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکلتا ہے تو اس کا رب جو ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. تو جب آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے، پکی توبہ کر لی، میں آپ کو کہتی ہوں آپ کا رب چھپا لے گا آپ کا سارے عیب. آپ کو رب نیکیوں کی طرف لے کے جائے گا. اللہ آپ کو متقیوں کا امام بنائے گا. آپ نے بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ. اور پلس ایک اور شارٹ نوٹ میں آپ سے کہوں گی، کئی لڑکیاں ہیں اور کئی لڑکے ہیں جو غلط لوگوں کے ساتھ انوالو ہیں ان اے حرام ریلیشن شپ، ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نکاح از حلال، تو آپ کو بیک ڈور سے نہیں آنا کسی کی زندگی میں، فرنٹ ڈور سے جانا ہے. اپنے باپ کو اپنی ماں کو پکڑیں اور اس لڑکی کا رشتہ لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اتنے گٹس نہیں ہیں اس حرام ریلیشن کو ختم کر دیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس ریلیشن میں پڑھنا ہی نہیں. لیکن میں کہہ رہی ہوں جو پڑھے ہوئے ہیں آخر ان کو اس سے باہر تو نکالنا نا. میں کہوں گی چھوڑ دیں، کہیں گے ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر رشتہ بھیجیں نا، اس کو نکاح کو حلال کریں آپ، ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، ختم کریں اس ریلیشن کو، ختم کر دیں اس کو. دیٹس اٹ. اللہ نے آپ کو الاؤ نہیں کیا یہ باؤنڈریز کراس کرنے کا. یہ جو گندے لڑکے اور گندی لڑکیاں ہیں
وہ ایک دوسرے کو فون کے اوپر یہ ساری گندی باتیں بولتی ہیں اور گندے کام کرنے کو کہتے ہیں. یاد رکھیں وہ لڑکے اور لڑکیاں، اگر آپ کو کوئی لڑکی یا لڑکا ایسا کام کرنے کو کہتی ہے اپنے ساتھ کہ تم اپنے ساتھ یہ کرو، سوچو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے. ان کے اس قسم کے ان کو مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے کہ تم یہ کرو کرو، سمجھو میں ہی ہوں تمہارے ساتھ. وہ گندا کام کرنے کے لیے کہتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ آپ کی عزت نہیں کرتی، اس کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف آپ کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ کا مزہ لے رہا ہے. دیٹس اٹ. ختم کریں اس ریلیشن کو. اس ایسے حرام ریلیشن کو فوراً ختم کر دیں. رائٹ. تو اس کو اب اگر ہم اس پہ چاہیں تو بہت لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے. آپ کو میں یہ ایک بات بتا دیتی ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، ایڈوکیٹ فیض سعید انڈیا کے اسکالر ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بہت سے لیکچرز دیے ہیں، تو آپ ان کو جا کے ضرور سنیں، کیونکہ میری کوشش تھی کہ میں اس 1 گھنٹے کے اندر جتنا آپ کو بات بتا سکوں بتا دوں، آپ کے پاس جو ہے وہ رستے کھول دوں کہ آپ جو ہے اس نیکی کی طرف آ جائیں. ایک آواز کوئی تو ہو جو کہے کہ ہاں ہو گیا گناہ، اب نیکی کی طرف آ جاؤ. کوئی تو کہے نا. ہم یہ تو ڈسکشن کرتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اس سے یہ گناہ ملتا ہے، لیکن کوئی یہ بھی تو کہے کہ اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے. آپ دیکھیں، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، جو تم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، خود ہم جو اپنے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لو. اس میں کہیں اللہ کے متقی بندے بھی ہیں جو گناہ کر دیتے ہیں، ایون یہ کہ فحاشی تک کا کام ان سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ اصرار نہیں کرتے، وہ اللہ کے آگے معافی مانگتے ہیں، وہ اللہ کے آگے روتے ہیں، وہ اللہ کے گر گڑاتے ہیں، اللہ ان کو پھر بلندیوں تک لے جاتا ہے. کچھ گناہ گار ایسے ہیں کہ وہ بعد میں متقیوں کے امام بن جاتے ہیں. یعنی ایک وہ انسان ہے جو بہت نیک ہے، اس کو اپنی نیکیوں پہ بہت گھمنڈ ہے، اس کو کبھی رونا ہی نہیں آیا، اور ایک وہ گناہ گار ہے جو روز گناہوں پہ روتا ہے. آپ کا رب آپ کو چن لیتا ہے. اللہ کے آگے ان آنسروں کی بہت ویلیو ہے، بہت ویلیو ہے. ہم سب گناہ گار ہیں، آپ میں، ہم سب گناہ گار ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک گناہ گار بار بار گناہ کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا. ایک گناہ گار وہ ہے جو ہر سانس کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بہت نیک ہے، اس نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، میں تو ہے ہی گناہ گار. نہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں. ٹھیک ہے. کئی گناہ چھوٹے ہیں، صغیرہ ہیں، کئی گناہ کبیرہ ہیں. تو یہ جو اس طرح کی فحاشی، یہ سب موویز دیکھنا اور اپنے ساتھ غلط کام کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. سو آپ کو اس سے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ میرا رب آپ کو تھام لے گا، میرا رب آپ کو اپنی رحمت میں سمیٹ لے گا، اور آپ کے آگے راہیں کھلی ہیں. آپ کو بہت اچھے کام کرنے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اور جو آپ کے ساتھ ہو گیا اب آپ نے دوسروں کو اس چیز سے باہر نکالنا. رائٹ. اور جو اللہ کا حکم آ جاتا ہے اس کو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اس پہ عمل کیا. آج کوئی ہے جو آپ کو یہ باتیں بول رہا ہے، شاید کوئی دوبارہ آپ کو یہ باتیں نہ بولے، شاید دوبارہ آپ کے کانوں میں یہ باتیں نہ پہنچائی جائیں، لیکن آج آپ کو پہنچائی جا رہی ہیں نا، سو اللہ آپ سے بہتری چاہتا ہے. اگر آپ آج اس بیماری میں مبتلا ہیں اور یہ آواز آپ کے کانوں تک جا رہی ہے، تو یقین رکھیں آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا رب آپ کو جنتوں میں دیکھنا چاہتا ہے. رائٹ. اللہ چاہتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بٹھایا کہ میں اس ٹاپک پر ڈسکشن کر سکوں، تاکہ آپ یہ بات سن سکیں. کیونکہ اوپنلی یہ ڈسکس کرنا، لوگ کس چیز سے شرم کھا رہے ہوتے ہیں، ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، تو پھر اوپنلی گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب اوپنلی گناہ ہو رہے ہیں تو ہم نے روکنا بھی اس کو اوپنلی ہے. رائٹ. ایک اچھے طریقے کے ساتھ. تو اگر آپ یہ آواز سن رہی ہیں، میری آواز آپ کے کانوں میں جا رہی ہے، تو آپ کا رب انتظار کرے کہ آپ روئیں، اپنے آپ کو بچا لیں، آپ جہنم کی آگ سے بچا لیں. جس وقت آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے آپ کے لیے رستے کھول دینے ہیں. اللہ نے آپ کے لیے رستے کھول دینے ہیں. وہی بیویاں جو آپ کو بہت چبھ رہی تھی، وہی بیویاں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گی. جب آپ اپنی آنکھوں کو روکیں گے نا، آپ کی آنکھوں میں حیا آئے گی نا، تو آپ کو اپنی بیویوں میں نور نظر آئے گا، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گی. ٹھیک ہے. آپ کی اولادیں بھی نیک ہوں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور آپ کی جو باڈی آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ دیکھنے سے بہت سے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، سو اس کو ٹائم لگے گا. آپ دودھ پینا شروع کریں، اپنی جو فروٹس اور ویجیٹیبلز اپنی ڈائٹ میں جو ہے وہ شامل کریں. صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں. رات کو نیند نہیں آ رہی، سورہ بقرہ کی تلاوت لو وائس میں لگا کے اپنے پاس رکھ دیں انشاءاللہ. اگر جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان کا تو کوئی کام نہیں نا. اور رات کو سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے رات کے اذکار لازمی کریں، کیونکہ جب آپ یہ چیز چھوڑنے پہ آئیں گے نا، تو آپ کو گندی گندی خوابیں آئیں گی.
آپ کہہ رہے ہوں کہ خوابوں کا ذکر کہاں سے آگے ایسا ہوگا. جب آپ اس کو چھوڑیں گی تو شیطان آپ کو گندا کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کو کبھی کبھی آپ کی خواب میں نیوڈ چیزیں، گندی چیزیں آئیں گی، ننگی چیزیں، آپ کو ننگا کر دے گا آپ کے خواب میں. آپ کو گندا بلڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ جو ہے میں نے اس کو اتنے سوال لگائے رکھا اور یہ فوراً سے برائی کی طرف سے ہٹ گیا. تو شیطان ایسا کرے گا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. وہ آپ کو فرسٹریٹ کرنا چاہتا ہے کہ آپ سوچیں کہ میں نے تو توبہ کر لی ہے، پھر مجھے خواب کیوں آئی. آپ کا پورا دن برباد ہو جاتا ہے کہ میں نے تو توبہ کر لی ہے، اب مجھے ایسی خوابیں کیوں آئی. یہ شیطان کام کرتا ہے. آپ نے ان خوابوں کو نہیں سوچنا ہے. برے خواب کیا ہوتا ہے، آپ صدقہ نکال دیں، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، آپ نے سوچنا نہیں ہے. وہ آپ کو جان بوجھ کے کی حرکتیں کرتا ہے. تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ وضو کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سورہ ملک پڑھیں. ٹھیک ہے، شروع میں آپ کو یاد نہیں ہے، سورہ ملک اپنے پاس رکھ لیں. 29 پارہ ہے، اس کی پہلی صورت ہے. آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اس کے کارڈز بھی مل جاتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کروا کے اپنے پاس، اپنے بیڈ کے پاس رکھ لیں. آپ کہیں پیپر پہ لگا، جو ہے دروازے پہ لگا دیں، دیوار پہ لگا دیں، جہاں آپ سوتے ہیں آپ کو پتا ہو آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے. سورہ ملک پڑھنے کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں، تینوں کل پڑھیں. یہ رائٹ سونا کیسے آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 3 ٹائمز قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رائٹ. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. یہ تینوں سورہ 3 دفعہ آپ نے پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے. بٹ آپ کی پھونک از اے مکسچر آف تھوک اینڈ پھونک. آپ حیران ہوں گے یہ کیوں، یہ آپ کو انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گی. جب آپ پھونک ماریں گے تو آپ کے اندر تھوڑا سا سلائیوا جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ شیطان پہ بہت برا گزرتا ہے. لائک جیسے آپ کو کوئی کہتا ہوگا کہ دم کر کے اپنے دیواروں پہ پانی چھڑکیں، یہ جو پانی ہے نا یہ اس کو بہت زور سے لگتا ہے. لائک آپ نے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرنا ہے اور 3 دفعہ تینوں کل پڑھ کے اس پہ پھونک مارنی ہے. پھونک تو اس میں تھوڑا سا آپ کا سلائیوا ہوگا، ٹھیک ہے، تھوک ہوگی. اس کے بعد آپ نے اس کو فرام ہیڈ ٹو ٹو پوری باڈی پہ آپ نے اس کو لگا لینا ہے. جسٹ لائک یہ آپ کے لیے ریڈیشن کا کام کرے گی، یا آپ کے لیے لائک آپ سمجھ لیں کہ آپ لیزر کا کام کرے گی، رائٹ. آپ پورے سے اوپر سے لے کے نیچے تک اپنے جسم پہ آپ نے ہاتھ پھیر لینا. پھر شیطان آپ کو ٹچ نہیں کرے گا، آپ کو ڈرانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ڈرانا ہے جب آپ نے نیکی کی طرف آنا ہے. وہ کہے گا یہ کیوں آ گیا. تو آپ نے اپنی پروٹیکشن کر کے سونی ہے، رائٹ سائڈ پہ سونا ہے. اور دعائیں جو ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادتک، اس طرح جتنی دعائیں ہیں جو آپ کو آتی ہیں، جو نہیں آتی، ان کو سرچ کر لیں، ان کو رات کو پڑھ کے سوئیں. اپنی حفاظت آپ نے لازمی کرنی. اور جب بھی شیطان آپ کو، کئی لوگوں کے ساتھ اصل میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اب یہ میری آڈیو بڑی ہو جائے گی، کہ اصل میں جب لوگ چلیں، اگر میں کوشش کرتی ہوں، ویسے میرے گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، اگر میں اندر میری آڈیو رکی تو میں دوبارہ سے آ جاؤں گی. ایک بات اور میں نے آپ سے کرنی تھی. جب آپ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں یا اپنے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، تو کچھ شیطان ایسے ہیں جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس آپ کے اندر چلے جاتے ہیں. بالکل جیسے میاں بیوی کو ہم بستری سے پہلے دعا بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ شیطان نہ آئے، ٹھیک ہے، شیطان آپ کو نقصان نہ پہنچائے. اسی طرح جو لوگ اپنے ساتھ برائی کرتے ہیں، یہ پورن موویز دیکھتے ہیں اور ان کے اندر ایسی فیلنگز آتی ہیں، یا اپنے ساتھ غلط کرتے ہیں، تو لائک شیطان جو ہے وہ ان کے پرائیویٹ پارٹس ان کے اندر چلے جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر بیماریاں پیدا کرتا ہے اور ان کے اندر سے نکلتا نہیں ہے. کئی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہو گئے ہیں اور شیطان ان کو تنگ کرتا ہے لٹرلی. اس میں یہ دیکھیں، واش روم میں جا کے تنگ کیا جاتا ہے ان کو. رات کو سوتے وقت وہ جب اٹھتے ہیں، لائک ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا غلط کام ہو گیا، ان کے ساتھ ہو گیا ہوتا راتوں رات، وہ شیطان ان کے ساتھ کرتا ہے. ایسے مسئلے آ رہے ہیں، یہ سب مسئلے آ رہے ہیں. تو آپ نے ہمت رکھنی ہے، کیونکہ جو آپ نے غلط کیا تھا اس کی وجہ سے وہ شیطان آپ کے ساتھ آپ کے اندر آ چکا ہے، ٹھیک ہے. جیسے جناتی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کو کس طرح سے آپ نے اوورکم کرنا ہے. نماز کے ساتھ، وضو کے ساتھ سورہ فلق زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے. قرآن کی تلاوت سنیں، آپ کی اور اس کی ایک بیٹل لگ گئی اب، ٹھیک ہے نا، اچھائی اور برائی کی. سو یو ہیو ٹو ون، یو ہیو ٹو ون، اس کو آپ نے ہرانا ہی ہرانا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اسی تک دیکھیں یہ ہوگا اور آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ ڈر جاتے ہوں گے، آپ کی باڈی میں کچھ ایسی چینجز آ رہی ہوں گی، آپ کچھ بھی فیل کر رہے ہو سکتے ہیں. آپ کا کبھی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہو تلاوت سن کے. تو یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ شیطان آپ کے اندر جا چکا ہوتا ہے. اس کو وہ نکلے گا باہر، وہ نکلے گا باہر انشاءاللہ. جب آپ اس کو فیڈ کریں گے نا اچھی طریقے سے اپنے سول کو اچھائی کے ساتھ، وہ خود بخود نکل جائے گا، وہ چیخیں مارتا ہوا نکلے گا. سو اپنے آپ کو آپ نے سیف کرنا ہے، سیکیور کرنا ہے. کیسے؟ شروع میں اگر کسی کا یہ زیادہ مسئلہ ہے جناتی، تو وہ اپنے آپ کو وضو میں رکھے، ٹھیک ہے. اجوا کھجوروں کا استعمال کرے، زیتون کا استعمال کرے، زیتون کے تیل پر دم کر کے اپنے آپ کو لگائے، اور اچھی چیزیں سنیں، تلاوت سنیں، قرآن پڑھے. اور سب سے امپورٹنٹ اللہ کے اگر روئے، گر گرائے، تہجد میں اٹھ کر گر گرائے یا ویسے بھی جب اللہ کے سامنے، کیونکہ یہ سب کچھ کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی ذات ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے والی ہے. تو اللہ ان کو سب کو کنٹرول کر لے گا، ان جنوں کو بھی کنٹرول کر لے گا انشاءاللہ. تو آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا نوٹ میں آپ لوگوں کو کہتی چلوں.
کہ ہمارے یہ ایک سیریز ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر، اور اس کے اندر آج ہمارا 9th لیکچر ہے۔ ڈفرینٹ ٹاپکس میں نے لیکچر دیا ہے کیونکہ ہمارے اندر جو اندھیرا ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے ہے، مایوسی، ڈپریشن، سب کچھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 9 لیکچرز ہیں، اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ مجھے جسٹ ایک میسج کریں، جس بھی پیج پہ آپ اس وقت آن لائن ہیں، مجھے سن رہی ہیں، تو آپ مجھے میسج کریں، میں آپ کو انشاءاللہ، اگر تو آپ فیمیل ہیں تو آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، آپ کو وہ ساری آڈیوز پرووائڈ کر دی جائیں گی انشاءاللہ، آپ کو ساری پرانی۔ اور یہ اب یہ سلسلہ ہمارا ہر سنڈے کو ہوتا ہے۔ ہمارے ٹائمنگ تو مارننگ کی ہے 11 o'clock کی، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس ٹائم لوگ زیادہ آن لائن ہوتے ہیں 10 بجے، کچھ مجبوری بھی تھی، اس ٹائم زیادہ لوگ آن لائن ہوتے ہیں، زیادہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو کوشش میری ہوگی کہ میں یہی ٹائم سلیکٹ کر لوں، ادروائز آپ پیج کے ساتھ جو ہے کنیکٹ رہیں، آپ کو بتاتے جائیں گے کہ اگلا سنڈے کو جو لیکچر ہے وہ مارننگ میں آئے گا یا نائٹ میں آئے گا، رائٹ۔ اور جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں، آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ جتنے کویشچنس آ چکے ہیں مجھے پیج پہ، انشاءاللہ میں سن کے تو رپلائی کروں گی، یا تو آپ کو پرسنلی میسج کر دوں گی یا آپ نے مجھے میسج کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اور کیا مجھے نوٹ دینا تھا، جی بالکل، آپ نے اسپریڈنگ اسلام، اور جس بھی پیج پہ آپ مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے بہت خاص خاص دعائیں کرنی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں الاؤ کیا ہے کہ ہم خیر کو پھیلا سکیں، خیر کو پہنچا سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ یہ ٹیم ایفرٹ ہے نا۔ آپ ایک ٹاپک کو لے کے آتے ہیں کہ میں نے یہ ڈسکس کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے ڈسکس نہیں کرنا، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ کہتے ہیں اوکے آپ کریں الحمدللہ، تو یہ ان کی بھی ایفرٹ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور آپ نے نیکسٹ سنڈے کو آنا ہے انشاءاللہ، نیکسٹ ایک اور آڈیو ہوگی جو انشاءاللہ آپ کو ٹھیک کرے گی۔ جن لڑکیوں کو جو یہ آڈیوز چاہیے اپنی دوستوں کے لیے، کسی کو بھی کہیں پہ بھی، تو آپ وہ لے سکتے ہیں۔ پلس میرا پیج ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی یہ سارے لیکچرز آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ ہماری سیریز ابھی ختم ہوئی ہے، پردہ سیریز، وہ آپ کو چاہیے ہو تو بھی آپ میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یوٹیوب چینل ہے میرا منیبہ موٹیویشنل اسپیکر، وہاں ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا، تو آہستہ آہستہ یہ ساری آڈیوز وہاں پہ بھی لگ جائیں گی ان فیوچر اگر آپ کو چاہیے ہو، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اس برائی سے باہر نکل آئیں، اور اللہ آپ کو جنتوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعائیں تھیں آپ کے پاس جو آج آپ نے یہ ساری باتیں سن لی۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کو بھی اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، اپنے اوپر خود رحم کرنا ہے، اپنے نفسوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔